عالم، کل جہان، کل کائنات کی تمام حمد و ثنا، تسبیحات اور تعریفات جتنی بھی ہیں وہ اللہ وحدہ لا شریک کے لیے مخصوص اور مختص ہیں۔ درود و سلام محمد اور تمام انبیاء اور مرسلین کے لیے ہے۔ میں نے عبادات کا جو سلسلہ شروع کیا ہوا ہے اس میں میرا آج کا خطبہ اور موضوع رمضان المبارک سے متعلق ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے پورے سال میں 29 یا 30 دن کے روزے امت مسلمہ اور ملت اسلامیہ اور شریعت محمدیہ پر لازم قرار دیے ہیں اور انہیں لکھ دیا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام۔ اللہ نے فرما دیا کہ اے لوگو، جب تم ایمان لے آئے ہو تو میں نے تم پر رمضان کے جو روزے ہیں ان کو لکھ دیا ہے، کتاب کر دیا ہے، اور اس سے پہلی بھی امتوں پر میں نے انہیں لکھا تھا، مگر شاید وہ اس بات کو نہ سمجھ سکے اور اس سے کوتاہی برتے رہے۔ چلیں، میں نے آپ لوگوں کے لیے ایک احسان، اللہ فرما رہا ہے، احسان یہ کر دیا کہ آپ کی بیماریاں بھی دور ہو جائیں گی اور آپ کا نفس بھی پاک ہو جائے گا۔ روزہ نفس کو پاک کرنے کا ایک بہت ہی اہم ذریعہ ہے، مگر روزہ ہے کیا؟ روزہ صرف اور صرف 3 چیزوں کا نام ہے: بھوک نہ مٹے، پیاس نہ بجھے، اور انسان سے جنسی برا عمل سرزد نہ ہو کسی بھی صورت میں۔ بس اس کے علاوہ اور روزے کا کوئی مصرف نہیں ہے۔ بس یہ 3 چیزوں کو سمجھ لیں۔ اگر بھوک نہیں مٹی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اگر پیاس نہیں بجھی تو روزہ نہیں ٹوٹا، اور اگر کوئی ایسا برا عمل نہیں ہوا جو نہایت حد تک چلا جاتا ہے، جنسی عمل، تو روزہ نہیں ٹوٹا۔ روزہ معمولی چیز نہیں ہے، روزہ تقویٰ ہے۔ اللہ نے اسے لعلکم تتقون کا نام دیا ہے، اور تقویٰ طاقت کا نام ہے۔ اس سے طاقت پیدا ہوتی ہے۔ جب تقویٰ دار ہو جائیں گے تو طاقتور ہو جائیں گے۔ بس یہ روزہ ہے۔ نیل پالش کا لگانا، سرمے کا ڈالنا، انجیکشن لگانا، ڈرپ چڑھانا، یہ سب جتنے بھی ہیں، سے روزہ نہیں ٹوٹتا۔ البتہ جس وقت کوئی ایسی صورت کمزوری پیش آ جاتی ہے تو پھر یہ سمجھ لیں کہ وہ لاغری ہو گئی، کمزوری ہو گئی، اور کمزوری بیماری میں چلی جاتی ہے، تو بیماری کی رخصت اللہ نے خود بیان فرما دی۔ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا نہایت غلط ہے اور گناہ ہے، کیونکہ اللہ کی بتائی ہوئی بات سے تجاوز کر رہے ہیں۔ جس نے سفر کی حالت میں روزہ رکھا وہ گناہ گار ہے، اللہ کا نافرمان ہے اور اللہ کا ناشکرا ہے۔ بس اس میں زیادہ دلیلیں نہ نکالیں کہ یہ سفر چھوٹا ہے، یہ بڑا ہے، گاڑی ہے، مرسیڈیز ہے، اے سی لگا ہوا ہے، ہر سہولت ہے، یہ بات نہیں۔ اللہ کو سب کچھ معلوم تھا، معلوم ہے، پھر بھی اس نے تا قیامت یہ سہولت دے دی ہر قسم کی، چاہے جہاز میں ہے، چاہے ریل گاڑی میں ہے، یا چاہے سفر ہے سڑک کے اوپر، یا جیسا بھی ہے۔ روزہ سفر کی حالت میں رکھنا سخت غلط ہے اور ناشکری اور نافرمانی میں ہے۔ دوسری بات جو اصل میں اکثر لوگوں نے دیکھا ہے کہ روزے میں اللہ نے ایک چھوٹ اور بھی دے دی کہ جو شخص طاقت رکھنے کے باوجود روزہ نہیں رکھنا چاہتا تو وہ ایک مسکین کو جو کچھ وہ خود کھاتا ہے اور بہترین اپنے لیے پسند کرتا ہے تو وہ ایک مسکین کو کھانا کھلا دیا کرے۔ یہ بھی اپنی جگہ برقرار ہے، اس کی کوئی تنسیخ نہیں ہوئی، نہ یہ آیت منسوخ ہوئی۔ ہاں، البتہ اللہ نے ایک مشورہ یہ دیا کہ اگر روزہ رکھو گے تو تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے، مگر یہ سہولت اپنی جگہ موجود ہے۔ اب یہ آپ کے پاس اختیار ہے کہ رکھتے ہیں تو آپ کے لیے زیادہ بہتر ہے، اور اگر آپ کہتے ہیں نہیں میں ایک مسکین کو کھانا کھلاتا ہوں تو وہ آپ کے پاس اختیار ہے۔ اس میں اللہ نے آپ کو اس کا بھرپور اختیار دیا ہے۔ باقی روزے میں کوئی ایسی اور چیزیں نہیں ہیں کہ جس سے روزہ ٹوٹتا ہے یا کچھ ہوتا ہے۔ ہاں، جو اگر کسی نے کوئی غلط بات کہی، گالی دی یا بری نگاہ ڈالی یا کچھ بھی کیا، وہ اس کا ایک علیحدہ عمل ہے۔ اب روزہ کس وقت رکھنا چاہیے اور کس وقت روزے کا افطار یعنی کھولنا چاہیے؟ تو جب تک سورج نہیں نکلتا روزے کی سحری اپنی جگہ برقرار ہوگی، بلکہ فجر کی نماز آپ بحالت سحری پڑھیں گے، یہ لازمی ہے۔ اور جس وقت سیاہی نہیں آئے گی، مغرب کی طرف سورج مکمل غروب نہ ہو جائے اور سیاہی جب تک نہیں پھیلے گی، روزہ افطار نہیں ہوگا۔ لہٰذا مغرب کی نماز بحالت روزہ میں پڑھی جانی چاہیے۔
اس لیے کہ قرآن کا حکم ہر حدیث پر اور ہر روایت پر غالب ہے۔ قرآن نے لفظ لیل کا استعمال کیا ہے اور لیل میں سیاہی کا آنا نہایت ضروری ہے، اور قرآن نے روزہ بند کرنے کے لیے صبح کا چٹکا، صبح کی روشنی کا واضح طور پہ ذکر فرمایا ہے، لہٰذا منہ اندھیرے روزہ بند کرنا غلط ہے۔ بس باقی جو رائد الوقت آپ کے فقہاء یا آپ کے مسالک کہہ رہے ہیں وہ آپ کے روزے کو کسی حد تک، میں تو یہ فتویٰ دینے کے قابل نہیں ہوں، لیکن وہ آپ کے روزے کو کسی حد تک بلکہ کافی حد تک اس کو ناکارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ بس روزے کا اصل یہی ہے۔ باقی روزہ عبادت ہے، نفس کی پاکی کی، اور فرض ہے، اسے ہر عام و خاص نے رکھنا ہے۔ جو سہولتیں بتا دی ہیں وہ اپنی جگہ قائم ہے۔ سفر میں روزہ نہیں رکھنا، بیماری چاہے معمولی سر میں درد ہو نہیں رکھنا، بخار ہے روزہ نہیں رکھنا، اس کے علاوہ باقی ایام میں آپ اس کی گنتی پوری کر سکتے ہیں، مگر یہ بوجھ سمجھ کے کہ نہ میں نے آج روزہ چھوڑا تو مجھے باقی رکھنا پڑے گا، تو اسی وجہ سے آپ اپنے اوپر بوجھ ڈال کے روزہ رکھتے ہیں، وہ روزہ نہیں ہوتا۔ بس یہی آپ کو کہنا ہے۔ بس اس میں باقی آپ مسواک کریں، برش کریں، غرغرے کریں، آپ آنکھوں میں ناک میں دوائی ڈالیں، کان میں ڈالیں، کوئی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ بس روزے کا ایک ہی کلیہ ہے، بھوک نہ مٹے، پیاس نہ بجھے، اور جنسی کوئی ایسا عمل سرزد نہ ہو، چاہے وہ جائز حلال طریقے پہ اپنی بیوی سے ہی کیوں نہ ہو، نہیں ہونا چاہیے۔ بس یہ روزہ ہے۔ باقی روزے میں کوئی اور قسم کی پیچیدگی نہیں ہے، بے فکر ہو کے روزہ رکھیں، کچھ بھی نہیں ہے، اللہ قبول کرنے والا ہے، اللہ عبادات میں تقویٰ دیکھتا ہے۔ وآخر دعوانا والحمد للہ رب العالمین، سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ۔